اگر کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا، کوئی چیزیں کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. سیاسی انتقام لینا ہوتا تو جیل میں ہی ٹائٹ کر دیتے. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی. بانی پی ٹی آئی کو جیل قوانین سے زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سڑکیں اور پل کیوں بلاک کیے جا رہے ہیں؟ سڑکیں بند کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا گیا. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ رہ گیا ہے تو بتائیں. پی ٹی آئی رہنماؤں سے آئی اسپیشلسٹ کا نام تجویز کرنے کا بھی کہا. 3 دن لگائے گئے. اگر نیت ٹھیک ہوتی تو پہلے روز مان جاتے. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے 100% بھارت ملوث ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی. محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بھی بات کر لیتے ہیں. سابق وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا پی ٹی آئی اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. پی ٹی آئی میں کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں. ہمارے دھرنے سے بانی باہر نہیں آئیں گے. 5 اکتوبر کو ڈی چوک پر پہنچے تو 15 بندے بھی نہیں تھے. بانی کو رپورٹ دی گئی کہ 1.5 لاکھ موجود تھے. بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں کون سی سہولیات میسر اور کون سی نہیں مل رہی؟ دستیاب سہولیات کی تفصیلات کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مطابق بانی کا اڈیالہ جیل میں کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل ہے. سابق وزیر اعظم لان میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں. ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان میسر ہے. ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ، چیا سیڈز دیگر چیزیں کھاتے ہیں. بیٹا دیکھیں جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے. حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا تو بیماری تو ہوتی. اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو تھاٹ. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں، وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی. یہ ڈیموکریسی بھی ہم نے نئی لائی ہے. بانی جیل نہیں کاٹ سکتے تو کوئی آسان کام کر لیں. جیل غیرت سے کاٹی جاتی ہے. مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا. بانی پی ٹی آئی کو جیل کاٹتے ہوئے ابھی 1.5 سال ہوا ہے. پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کی 4 برسوں میں ملک جمود کا شکار رہا. 4 سال بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، فیض حمید کی حکومت تھی. ملک کے حالات بہتر ہونے میں وقت لگے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے ملک کو مستحکم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. شہباز شریف اب مریم نواز کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. حکمرانی کے لیے لچک اور سیاسی بلوغت ضروری ہے. سیاسی تعاون انتہا پسندانہ رجحانات کو روکنے میں مدد دیتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا بہاری میں عوامی اجتماع سے خطاب. Fully well that a growing global population is fast depleting the finite natural resources of our planet. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Poverty, debt traps, mass displacement, and migration are powerful threat accelerator that intensify tensions, making the world an ever more dangerous place to live. پاکستان سمیت پوری دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کا سنگین چیلنج درپیش ہے. بڑھتی آبادی قدرتی وسائل کو ختم کر رہی ہے. پائیدار ترقی ہی واحد راستہ ہے جو عالمی امن کی ضمانت دے سکتا ہے. پاکستان عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم کا ذمہ دار ہے. کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ویانا میں پائیدار ترقی، عالمی امن و خوشحالی کا راستہ کے موضوع پر تقریب سے خطاب.
پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی احتجاج سے سڑکوں کی بندش پر اظہار برہمی، آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو سڑکیں آج ہی کھولنے کا حکم۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ سڑکیں بند ہیں، کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ پشاور سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، رولنگ پارٹی اپنے صوبے کے لوگوں کو ہی تکلیف دے رہی ہے۔ تمام سڑکیں فی الفور کھول کر رپورٹ جمع کرائی جائے، ہم آج ہی سڑکیں کھول دیں گے، آئی جی پولیس کی یقین دہانی۔ ضلع خیبر پختونخوا کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور الیکشن کے عملے کو دھمکانے کا کیس۔ دوران سماعت ممبر کے پی نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ کو نااہل بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی صورت میں الیکشن کمیشن عبوری آرڈر جاری کر سکتا ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کی کارروائی ہو سکتی ہے، سہیل آفریدی کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کیا جا سکتا ہے۔ فتنۃ الخارج کا باجوڑ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخارج کی چیک پوسٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی میں 12 خارجی جہنم واصل ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی، چیک پوسٹ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، 11 اہلکار شہید ہوئے۔ دھماکے سے ملحقہ علاقوں میں شہری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، عمارتوں کو نقصان پہنچنے سے ایک بچی شہید، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ فتنۃ الخوارج بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانا چاہتے تھے، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس، ایلیٹ فورس اور سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، انتہائی مطلوب سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک تینوں دہشت گرد انتہائی مطلوب تھے۔ ہلاک دہشت گردوں میں فتنۃ الخارج کے سرغنہ نور اسلام کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ایک دہشت گرد نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی ٹی ڈی نے کراچی کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں جلیل، نیاز عرف کنگ اور حمدان عرف فرید شامل۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ تینوں گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر شاہ لطیف ٹاؤن میں چھاپہ مارا گیا۔ بارودی مواد، 5 ہینڈ گرنیڈ اور ایس ایم جی ملی ہے۔ رات کو ابھی سی ٹی ڈی نے ایک انفارمیشن بیسڈ پوائنٹیشن کے لیے جو ملزمان ہمارے پاس آلریڈی گرفتار تھے اور ریمانڈ پہ تھے، ان کی نشاندہی پہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حدود میں ڈسٹرکٹ ملیر میں ایک گھر پہ سرچ کے لیے جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی ہے۔ موقع سے ہمیں کچھ ایکسپلوسیو ملا ہے، اس کی بی ڈی کرا رہے ہیں، اس کی ایگزیکٹ کوانٹٹی کیا ہے اور اس کی میک اینڈ ٹائپ کیا ہے اس کا پتہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 گرنیڈ جو ہیں وہاں پہ موقع سے ملے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے دھرنے کا آج 5واں روز۔ دھرنے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں 2 مقامات پر جاری ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچک کی قیادت میں پارلیمنٹ کے احاطے میں دھرنا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اسد قیصر سمیت دیگر موجود۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے مرکزی دروازے پر بھی پی ٹی آئی کا دھرنا جاری۔ اپوزیشن کی قیادت نے کہا کہ پارلیمنٹ کے کسٹوڈین اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے اپنے ارکان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اسٹیٹ اور جب پرائیویٹ اینٹیٹیز، پرائیویٹ لوگ مل کے، جب بزنس والے لوگ یا جو مخیر حضرات ہیں، جب وہ مل کے رمضان المبارک میں ایک پورا
اپنا ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس چیز سے. یہی چیز ہمیں بطور پاکستانی جو ہے وہ سیکھنی ہے اور یہی اسی اسپرٹ کو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ امپلیمنٹ کرنا ہے رمضان الکریم میں. ماہ رمضان میں مہنگائی کا جن باہر نکل آتا ہے. سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف ملے گا, کسی کو اب قطار میں نہیں لگنا پڑے گا. ریلیف کارڈ کے ذریعے عوام کو سہولت ملے گی. 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی. مزدور کارڈ والوں کو 7,000 روپے اضافی فراہم کیے جائیں گے. جو بھی ایجنٹ عوام سے پیسے مانگے فوری رپورٹ کریں, سخت کارروائی ہوگی. وزیر پنجاب مریم نواز کا نگہبان رمضان پروگرام کے اجلاس سے خطاب. پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کل ہوگا. رمضان کے چاند کی رویت کے لیے اجلاس کل شام 4 بجے مرکزی دفتر پشاور میں ہوگا. اجلاس کی صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. حکام کی متعلقہ افراد سے بروقت شرکت یا فون کے ذریعے اطلاع دینے کی اپیل. محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری جمعرات کے روز ہونے کا امکان ہے. سری لنکن صدر کا پاکستانیوں کے لیے ویزا مشکلات فوری ختم کرنے کا حکم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سری لنکن صدر انورا کمارا دسانائکے کی اہم ملاقات. محسن نقوی نے صدر سری لنکا کو پاکستانیوں کو ویزے میں مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا. صدر سری لنکا نے فوری نوٹس دیتے ہوئے پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دیا. ملاقات میں امداد دہشت گردی, امداد منشیات اور فورسز کی مشترکہ ٹریننگ کے امور پر تفصیلی بات چیت. سری لنکن صدر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. صدر انورا کمارا دسانائکے نے کہا کہ سری لنکا کی وزیر اعظم کو بہت جلد پاکستان کے دورے پر بھیج رہے ہیں. پاکستان کی خیر سگالی کے جذبے کو سراہتے ہیں.